अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द बुक रिव्यू चैनल। इस चैनल का बुनियादी मकसद इल्म की रोशनी को हर सो फैलाना, आपके अमली इल्म, प्रैक्टिकल नॉलेज में इजाफा करना और ज़िंदगी की मुख्तलिफ चीज़ों को एक बिल्कुल नए और मुनफरिद नुक्ता नज़र पर्सपेक्टिव से समझने में आपकी मदद करना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो चलिए बना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं आज का बुक रिव्यू। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि परिंदे अपने परों से नहीं बल्कि अपने हौसलों और उड़ान की सोच से उड़ते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि एक ही शहर में, एक ही जैसे माहौल में रहने वाले दो इंसानों में से एक शख्स करोड़पति बन जाता है, दुनिया उसके नाम की मिसालें देती है, और दूसरा शख्स पूरी ज़िंदगी सिर्फ दाल रोटी पूरी करने की जंग लड़ता रहता है। उन दोनों के दरमियान असल फ़र्क क्या है? क्या उनके पास दो दिमाग थे? क्या उनकी डिग्रियां मुख्तलिफ थीं? दुनिया की तारीख बदल देने वाली सेल्फ एम्पावरमेंट किताब द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के मुसन्नफ़ ड्योर्जे श्वार्ट्ज़ कहते हैं कि कामयाबी का ताल्लुक़ आपकी तालीम, आपकी शक्ल या आपकी क़स्मत से बिल्कुल नहीं है। उसका ताल्लुक़ सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ से है, और वो है आपकी सोच का साइज़, द साइज़ ऑफ़ योर थिंकिंग। ये किताब एक ऐसी कड़वी लेकिन सच्ची हकीकत पर मबनी है जो हमें ये सिखाती है कि अगर आप ज़िंदगी से सिर्फ 20,000 रुपये महीना मांगोगे तो ज़िंदगी आपको कभी 20 लाख नहीं देगी। अगर आपकी सोच छोटी है तो आपके नताइज भी छोटे होंगे, लेकिन अगर आप बड़ी सोच का जादू सीख लेते हैं तो कामयाबी, दौलत और इज़्ज़त खुद ब खुद आपके मक़नातीसी औरा की तरफ खींची चली आती है। आज की उस वीडियो में हम उस किताब का ऐसा तफसीली और दिलचस्प निचोड़ पेश करने जा रहे हैं जो आपके दिमाग के बंद दरवाज़ों को खोल देगा। अगर आप वाकई अपनी लाइफ को औसत दर्जे, एवरेज से निकाल कर गैर मामूली बनाना चाहते हैं तो अगले 8 से 10 मिनट आपकी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन सरमाया साबित होंगे। इल्म के इस सफ़र में हमारे साथ शामिल होने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। पहला बाब, यकीन की ताकत, बिलीव यू कैन सक्सीड। मुसानिफ किताब की शुरुआत एक शानदार नफ्सियाती उसूल से करते हैं। वो कहते हैं कि हमारा दिमाग एक फैक्ट्री की तरह है जिसमें दो सुपरवाइज़र काम करते हैं। एक का नाम है मिस्टर विक्ट्री और दूसरे का नाम है मिस्टर डेफिट। जब आप सुबह उठकर सोचते हैं कि आज का दिन बहुत अच्छा होगा और मैं अपने तमाम काम मुकम्मल कर लूँगा, तो मिस्टर विक्ट्री एडिक्टिव हो जाते हैं। वो आपके दिमाग में ऐसी लहरें और तरीक़े लाते हैं जिससे आपका दिन वाकई अच्छा गुजरता है। लेकिन जैसे ही आप शक का शिकार होते हैं और सोचते हैं कि मुझसे ये बड़ा काम नहीं होगा, मैं तो बदकिस्मत हूँ, तो मिस्टर डेफिड काम संभाल लेते हैं और वो आपको ऐसे 50 बहाने ला कर देते हैं जिनसे आपका काम वाकई ख़राब हो जाता है। मुसन्निफ़ कहते हैं कि यकीन कोई जादुई अमल नहीं है, बल्कि ये एक साइंसी हकीकत है। जब आप दिल से ये मान लेते हैं कि मैं ये बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकता हूँ, तो आपका लाशऊर, सबकॉन्शियस माइंड इस बड़े मकसद को हासिल करने के लिए रास्ते तलाश करना शुरू कर देता है। खुद पर यकीन रखने का मतलब ये नहीं कि आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें, बल्कि उसका मतलब ये है कि आप अपने दिमाग को ये सिग्नल दे रहे हैं कि रास्ता चाहे जितना भी मुश्किल हो, मैं जीत जाऊंगा। दूसरा बाब, बहाना बनाने की बीमारी, क्योर योर सेल्फ ऑफ एक्सक्यूजेस। ये इस किताब का सबसे दिलचस्प और कड़वा बाब है। मुसन्निफ़ कहते हैं कि नाकाम लोगों के पास एक बहुत बड़ा हथियार होता है जिसे वो एक्सक्यूजेस यानी बहाना बनाने की बीमारी कहते हैं। ये बीमारी कैंसर की तरह इंसान के ख्वाबों को चाट जाती है। मुसन्निफ़ ने उस बीमारी की 4 बड़ी अक़साम बताई हैं। 1, सेहत का बहाना, हेल्थ एक्सक्यूजेस। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मुझे शुगर है, मुझे थकन जल्दी हो जाती है। मुसन्निफ़ एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाते हैं जिसकी दोनों टांगें नहीं थीं, लेकिन वो दुनिया का बेहतरीन पैराशूट डाइवर था। उसने मुसन्निफ़ से कहा था, ख़राब जिस्म के साथ जीना एक मुर्दा दिमाग के साथ जीने से 1000 गुना बेहतर है। अपनी बीमारी को अपनी सस्ती का पर्दा ना बनाएं। 2, ज़हानत का बहाना, ब्रेन एक्सक्यूजेस। मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरा IQ लेवल कम है। मुसन्निफ़ कहते हैं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। तारीख़ गवाह है कि दुनिया के बड़े बड़े बिजनेस मैन बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके पास एक चीज़ थी, दुरुस्त रवैया, रिग्ड एटीट्यूड। ये बात अहमियत नहीं रखती कि आपके पास कितना दिमाग है,
اہمیت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے موجودہ دماغ کو کس سمت میں استعمال کر رہے ہیں۔ 3. عمر کا بہانہ، ایج ایکسکیوزز۔ میری عمر اب نکل چکی ہے، اب کچھ نیا سیکھنے کا وقت نہیں، یا میں ابھی بہت چھوٹا ہوں، لوگ مجھے سنجیدہ نہیں لیں گے۔ مصنف کہتے ہیں کہ یہ صرف آپ کے دماغ کا خوف ہے۔ جب تک آپ کے پھیپھڑوں میں سانس چل رہی ہے، آپ کی عمر کسی بھی بڑے کام کو شروع کرنے کے لیے بالکل پرفیکٹ ہے۔ 4. قسمت کا بہانہ، لک ایکسکیوزز۔ میری تو قسمت ہی خراب ہے، میرے ستارے گردش میں ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ جسے لوگ قسمت کہتے ہیں وہ اصل میں تیاری اور موقع کا ملاپ، پریپریشن میٹس اپرچونٹی ہوتا ہے۔ کامیاب لوگ قسمت کے بھروسے نہیں بیٹھتے، وہ اپنی محنت سے اپنی قسمت خود لکھتے ہیں۔ تیسرا باب، خوف کو کیسے ماریں اور اعتماد کیسے جگائیں۔ خوف انسان کی بڑی سوچ کو مفلوج کر دیتا ہے، لیکن مصنف ہمیں ایک جادوئی فارمولا دیتے ہیں۔ ایکشن کیورز فیئر، ایکشن خوف کا علاج ہے۔ جس کام سے آپ کو ڈر لگتا ہے اس کا سامنا کریں، ڈر خود بخود غائب ہو جائے گا۔ اگر آپ کو اسٹیج پر بولنے سے ڈر لگتا ہے تو مائک پکڑیں اور بولنا شروع کر دیں۔ تیسری یا چوتھی بار آپ کا خوف ختم ہو چکا ہوگا۔ اپنے اندر کے اورا اور خود اعتمادی کو روزمرہ زندگی میں بڑھانے کے لیے مصنف نے 5 زبردست عملی طریقے بتائے ہیں۔ ہمیشہ اگلی سیٹ پر بیٹھیں۔ جب بھی آپ کسی سیمینار، میٹنگ یا کلاس میں جائیں تو سب سے آگے بیٹھیں۔ پیچھے بیٹھنا خوف اور چھپنے کی نشانی ہے، جبکہ آگے بیٹھنا پراعتماد شخصیت کی دلیل ہے۔ نظریں ملا کر بات کریں، پریکٹس آئی کانٹیکٹ۔ جب آپ کسی سے بات کرتے ہوئے اپنی نظریں چراتے ہیں تو سامنے والا سمجھتا ہے کہ یا تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں یا آپ خوفزدہ ہیں۔ پرسکون انداز میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا سیکھیں۔ اپنی چلنے کی رفتار 25% تیز کریں۔ سست اور کاندھے جھکا کر چلنے والے لوگ دنیا کو بتاتے ہیں کہ وہ زندگی سے ہار چکے ہیں۔ اپنی ریڑھ کی ہڈی سیدھی رکھیں، نظریں سامنے رکھیں اور پراعتماد قدموں کے ساتھ تھوڑا تیز چلیں۔ بولنے کی عادت ڈالیں، اسپیک اپ۔ جب بھی کوئی بحث ہو رہی ہو اپنا نقطہ نظر ضرور بیان کریں۔ یہ مت سوچیں کہ لوگ کیا کہیں گے، آپ کا بولنا ہی آپ کے وجود کی سب سے بڑی گواہی ہے۔ ایک کھلی اور سچی مسکراہٹ دیں۔ مسکراہٹ دنیا کا بہترین ہتھیار ہے۔ یہ سامنے والے کے غصے اور شک کو 1 سیکنڈ میں ختم کر دیتی ہے اور آپ کے اورا کو پرکشش بناتی ہے۔ چوتھا باب، بڑا کیسے سوچیں اور اپنی قیمت کیسے بڑھائیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ خود کو بہت سستا بیچ دیتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ کبھی بھی اپنی موجودہ حالت کو دیکھ کر اپنی قیمت کا اندازہ نہ لگائیں۔ اگر آج آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کبھی امیر نہیں ہو سکتے۔ بڑا سوچنے کے لیے مصنف نے 3 اہم باتیں بتائی ہیں۔ بڑے الفاظ کا استعمال کریں، اپنی لغت ووکیبولیری سے نگیٹو اور چھوٹے الفاظ نکال دیں۔ یہ کام نہیں ہو سکتا کہ جگہ کہیں آئیے دیکھتے ہیں اس کو کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ میں لٹ گیا کہ جگہ کہیں یہ ایک نیا تجربہ تھا۔ چیزوں کو ویسا نہ دیکھیں جیسی وہ ہیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ وہ کیا بن سکتی ہیں۔ ایک عام اوسط ذہن کا شخص صرف موجودہ پریشانی کو دیکھتا ہے، جبکہ بڑی سوچ والا شخص اس پریشانی کے پیچھے چھپے ہوئے موقع اپرچونٹی کو دیکھ لیتا ہے۔ اپنے کام کو بڑا سمجھیں۔ اگر آپ ایک چھوٹی سی نوکری بھی کر رہے ہیں تو یہ مت سوچیں کہ آپ صرف ایک ملازم ہیں، بلکہ یہ سوچیں کہ آپ کی وجہ سے اس کمپنی کا کتنا بڑا نظام چل رہا ہے۔ جب آپ اپنے کام کو عزت دیں گے تو دنیا آپ کو عزت دے گی۔ 5واں باب، اپنے ماحول کو فلٹر کریں، مینیج یور انوائرمنٹ۔ مصنف ایک بہت گہری بات لکھتے ہیں۔ آپ کا دماغ ایک ایسی زمین ہے جس میں آپ جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے، اور آپ کے دوست، آپ کے رشتہ دار اور آپ کا سوشل میڈیا اس زمین کے لیے پانی اور کھاد کا کام کرتے ہیں۔ اگر آپ کے آس پاس ایسے لوگ ہیں جو ہر وقت غیبت کرتے ہیں، دوسروں کی ٹانگیں کھینچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم کچھ نہیں کر سکتے، تو مصنف انہیں تھوٹ پوائزنرز، دماغ کے زہر دستن کہتے ہیں۔ ان لوگوں سے فوری طور پر دوری اختیار کریں۔ بڑی سوچ کے جادو کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے آس پاس ایسے لوگوں کا نیٹ ورک بنائیں جو خود بھی بڑا سوچتے ہوں، جو آپ کے خوابوں کا مذاق اڑانے کے بجائے آپ کو حوصلہ دیں۔ اچھی اور علمی کتابیں پڑھیں، کیونکہ کتابیں دنیا کے عظیم ترین ذہنوں کے ساتھ گفتگو کرنے کا نام ہے۔ چھٹا باب، ایکشن لینے کی عادت، دی ایکشن ہیبٹ۔
دنیا کا بڑے سے بڑا آئیڈیا، خوبصورت ترین خواب اور بہترین پلاننگ بھی بالکل زیرو ہے اگر اس پر عمل نہ کیا جائے۔ مصنف کہتے ہیں کہ اس دنیا میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک آئیڈیسٹ جو صرف سوچتے رہتے ہیں، اور دوسرے ایکشن اورینٹڈ جو کام کو شروع کر دیتے ہیں۔ کامیاب لوگ کبھی بھی پرفیکٹ وقت کا انتظار نہیں کرتے، کیونکہ اس کائنات میں پرفیکٹ وقت جیسی کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے۔ اگر آپ نے کوئی کاروبار شروع کرنا ہے، کوئی نئی مہارت سیکھنی ہے یا یوٹیوب چینل بنانا ہے تو اس کا بہترین وقت ابھی ناؤ ہے۔ کام شروع کریں، غلطیاں کریں، ان سے سیکھیں اور آگے بڑھیں۔ راستے چلنے سے ہی بنتے ہیں، بیٹھ کر سوچنے سے نہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، ڈیورڈ جے شوارٹز کی اس لائف چینجنگ کتاب کا کل نچوڑ یہ ہے کہ آپ کی زندگی کی حدود اتنی ہی بڑی ہیں جتنی بڑی آپ کی سوچ ہے۔ اپنی سوچ کے دائرے کو وسیع کریں، بہانوں کی بیماری سے خود کو شفا دیں، خوف کا مقابلہ ایکشن سے کریں، اپنے ماحول کو پازیٹیو بنائیں، اور سب سے بڑھ کر خود پر اس خدا کی دی ہوئی طاقت پر یقین رکھیں جو آپ کے اندر موجود ہے۔ بڑی سوچ واقعی ایک جادو ہے، اور جب یہ جادو چلتا ہے تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ دا میجک آف تھنکنگ بگ کا یہ تفصیلی اور گہرا خلاصہ آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنا ہوگا، اور آپ کو زندگی کو ایک بالکل نئے اور منفرد نقطہ نظر سے دیکھنے میں مدد ملی ہوگی۔ آپ کو اس کتاب کا کون سا راز سب سے زیادہ پسند آیا، اور آپ اپنی زندگی میں کون سا بڑا قدم اٹھانے جا رہے ہیں؟ کامنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں۔ اگر آپ کو علم کو پھیلانے کی یہ کاوش اور یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے اس علمی سفر کا حصہ بنے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اگلی ویڈیو میں ایک نئی کتاب، ایک نئے آئیڈیا اور ایک بالکل نئے نقطہ نظر کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔